اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں کو دنیا میں بھیج کر اور ایمان جیسے عظیم دولت عطا فرما کر جو احسان اس رب کریم نے ہم سب پر کیا ہے، اگر اس احسان کے علاوہ کوئی دوسرا احسان نہ بھی ہوتا تو یہ کافی ہے کہ یہ مختصر سی زندگی صرف ایمان کے ساتھ گزر جائے اور پھر کل قیامت کے بعد مرنے کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے وہاں کی نعمتوں سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود پیدا کر کے ایمان کی دولت دے کر اللہ نے ہم سب کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ دنیاوی زندگی میں کمانے کی بھی اجازت عطا فرمائی، کما کر اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی، عمدہ اور اچھا کھانے پینے کی، اچھے طریقے سے رہنے کی بھی اجازت عطا فرمائی. بلکہ کئی جگہ پر تو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کو آپ اپنے بدن پر استعمال کرتے ہیں تو اللہ کو اچھا لگتا ہے. بالکل سادہ انداز میں آپ کو سمجھا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں، ہم اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھی جگہ پر رہتے ہیں، عمدہ سواری استعمال کرتے ہیں، ضرورت کی چیزیں اچھی اگر استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اللہ کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے. تو دنیاوی زندگی میں اچھی اور عمدہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو کئی نعمتیں عطا فرمائیں. اس میں سے پچھلے دنوں میں دو نعمتوں کا تذکرہ ہوا. ایک اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے یہ رات تمہارے لیے سکون کی چیز بنا. رات اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ان لوگوں کو پوچھو کہ جن کے پاس رات میسر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج بھی دنیا میں ناروے وغیرہ کے قریب میں ایسے ممالک ہیں کہ جن کا ٹائم شیڈیول ہماری طرح نہیں ہے کہ 11-12 گھنٹے رات کے مل جاتے ہو، 11-12 گھنٹے دن کے مل جاتے ہو. ہماری ٹائم شیڈیول کی طرح ان کا نہیں ہے. ناروے کے بعض علاقوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ شام میں سورج غروب ہوتا ہے اور غروب ہوتے ہی ودن سیکنڈ فوراً اس کے بعد طلوع بھی ہو جاتا ہے. اور اس طرح کا سلسلہ موسم کے حساب سے کبھی کبھی 6 مہینے تک رہتا ہے. مطلب 6 مہینے تک ان کو رات دیکھنے کو نہیں ملتی. اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں. اسی دنیا میں اللہ کے ایسے بندے بھی بستے ہیں کہ جن کو ہماری طرح رات میسر نہیں ہے. وہ اپنے گھروں میں رات جیسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم کو فیل کر سکے، محسوس کر سکے کہ یہ رات ہے اور ہم آرام کر سکیں. ہمیں یہ سب کرنا نہیں پڑتا. اللہ نے اس نعمت کو قرآن میں خاص طور پر بیان فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنائی. اور پھر فرمایا فرما بردار زوجہ، فرما بردار بیوی اگر کسی کو میسر ہیں تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. آپ کے پاس رات بھی میسر ہے، فرما بردار بیوی بھی اگر آپ کے پاس میسر ہیں کہ آپ پورے دن کام کاج کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں اور گھر پر آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں. آپ آتے ہیں تو آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہیں، آپ کے کپڑوں کا انتظام کرتی ہیں.
ایسی فرما بردار بیوی اگر ہیں تو فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہماری نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ہم نے تمہارے اندر سے ہی تمہارے جوڑے بنائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہی کی ذات میں سے ماں حوا کو اللہ نے پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم نے ماں حوا کو اپنے سامنے دیکھا، اپنے جیسا پہلا انسان جب جنت کے اندر دیکھا تو خوش ہو گئے، فوراً ان کی طرف لپکے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ آدم ٹھہر جاؤ، ابھی ہم تمہارا ان کے ساتھ نکاح کرائیں گے۔ اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا میرے بھائی۔ ہم برسوں زندگی گزار لیتے ہیں، میاں بیوی والی زندگی، کسی کے 50 سال ہونے کو آئے شادی کے بعد، کسی کے 60 سال ہونے کو آئے، کسی کو 20 سال 15 سال ہونے کو آئے۔ کبھی غور سے بیٹھ کر دیکھو کہ میں تو صبح نکل جاتا ہوں میرے گھر کے پیچھے، میرے گھر کے تمام کاموں کو وہ سنبھالتی ہے۔ اگر ان تمام کاموں کا ایک تنخواہ، ایک پگار متعین کیا جائے تو شاید میں اس کو ادا نہ کر سکوں۔ وہ جتنی روٹیاں بناتی ہے، وہ جتنا کھانا، ہمارا کپڑا دھوتی ہے، ہمارے بچوں کے کپڑے کا انتظام کرتی ہے، گھر کی صفائی کا انتظام کرتی ہے، ہر اعتبار سے آپ کا خیال رکھتی ہیں۔ شام کو گھر واپس لوٹنے کے بعد گھر کے ماحول کو سکون والا ماحول بنا کر آپ کے لیے میسر کرتی ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری ذات میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ اللہ نے خود جواب دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس جا کے سکون حاصل کرو۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ رات میسر ہے آرام کے لیے، نیند اگر آپ کو آ جاتی ہے، اس سے بڑی اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پوچھو جن کو نیند کے لیے گولیاں لینی پڑتی۔ عمدہ بیوی آپ کے پاس میسر ہے، فرما بردار بیوی گھر میں آپ کے پاس میسر ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دو نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے ساتھ ایک تیسری نعمت ہے جس کو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری نعمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خود کا مکان۔ اگر آدمی کا اپنا ذاتی مکان ہے، اپنا گھر ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، ہم نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی چیز بنائی۔ آدمی کتنا ہی زمانہ، لمبا زمانہ ٹریولنگ کر لے، عمدہ سے عمدہ ہوائی جہاز میں جائے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہر کر آوے، اور سفر میں اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس کے باوجود کسی چھوٹے سے گاؤں کے کونے میں بنا ہوا اپنا چھوٹا سا گھر، اس گھر کے اندر آ کر جو سکون محسوس کرتا ہے، وہ سکون اس کو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی محسوس نہیں۔ وہ چاہے سمندر کی سطح کے اوپر کروز کے اندر سفر کر لے، عمدہ سے عمدہ ہوائی جہاز میں چلے جائے، عمدہ سے عمدہ ہوٹل اور قلبوں میں ٹھہر کر آ جائے، لیکن گھر کی چہار دیواری چاہے اس کی چھت ٹپکتی ہو اور اس کی گھر کی دیواریں مضبوط نہ ہو، لیکن وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس گھر میں آ کے جو سکون محسوس کرتا ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی چیز بنائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من السعادہ، ثلاث من السعادہ، 3 چیزیں نیک بختی کی علامت۔ اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا گھر بنا دیا، گھر کے اوپر کچھ لکھوانا ہے۔ ماشاءاللہ تو لوگ لکھواتے، ہم کیا لکھوائے؟ تو میں کہتا ہوں دار السعادہ لکھواؤ، دار السعادہ لکھواؤ بھائی، سعادت کا گھر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں آدمی کی عمدہ خصلت کی علامت ہیں، اور ان 3 چیزوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرما بردار بیوی، دوسرا ذاتی مکان، خود کا مکان، اور تیسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام دہ سواری، وہ سواری جو آپ کو آپ کے ساتھیوں سے نہ بچھڑاوے اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر کسی کی محتاجگی کے سفر کر سکو۔ عمدہ سواری اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض محدثین نے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا اور اضافہ فرمایا ہے، وطن کی روزی۔ اگر اللہ نے تمہیں وطن کی روزی میسر کی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ثلاث من السعادہ، یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ اس لیے
لیے اپنا ذاتی مکان ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کچی دیواروں والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹین والا یا ٹپکتی ہوئی چھت والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کا اپنا ذاتی مکان ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اور فرمایا ہمارے اکابرین جب اپنی ساتھی جو مریدین ان کے پاس آتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، تو فرماتے تھے اپنے ذاتی مکان کی فکر کرو، اپنے خرچے کم کرو، دوسرے خرچوں کو کم کر کے ذاتی مکان کی فکر کرو. ایک ساتھ یک مشت آپ مکان نہیں بنا پاتے ہو، ارے پلاٹ لو، پلاٹ کے بعد تھوڑے اس کے لیے سامان کا انتظام کرو، پھر مزدور کی مزدوری کا انتظام کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی سہولت سے بناؤ، لیکن اپنا ذاتی مکان ضرور بناؤ. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. چنانچہ مکان کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمٰ نے فرمایا تو مکان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 درجے رکھے. ان 4 درجوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں. پہلا مکان تو یہ ہو کہ جو رہائش کے قابل ہو، رہنے کے قابل ہو. بس آدمی جہاں پر اپنے کنبے کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ سکے، ویران نہ ہو قبرستان کی طرح، پریشان کن نہ ہو کہ جس گھر میں جائے تو رات کو نیند ہی نہ آئے، پریشان کن نہ ہو. آپ کے گھر کے اندر آپ اپنے بال بچوں کو لے کر رہ سکو، رہائش کے قابل ہو، یہ مکان کا پہلا درجہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مکان کے ساتھ زندگی گزاری. آپ چاہتے تو مکہ والوں نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے عمدہ محل بنا دے. اور مدینہ کے انصار تو جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو گویا کے پلکے بچھا کے تیار کھڑے تھے، یا رسول اللہ آپ صرف اشارہ فرما دے، انگلی رکھ دے، وہ مکان آپ کا ہو جائے گا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کو مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے، یہ میرا مکان، آپ ہی کا تو مکان ہے، آپ رہ لیجئے. اگر آپ کو نیچے رہنے میں سہولت ہے آپ نیچے رہ لیجئے، ابو ایوب اوپر چلا جائے گا. اوپر رہنے میں سہولت ہے آپ اوپر رہ لیجئے، ابو ایوب نیچے رہ لے. لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ اپنی تمام ازواج مطہرات کے ذاتی مکان کا انتظام کیا. گرچہ اس زمانے کے حساب سے وہ مکان دیواروں والا تھا، چند مکانوں کے اوپر تو چھت بھی نہیں تھی یا چھت کی ضرورت بھی نہیں تھی جس حساب سے وہ لوگ جیتے تھے، لیکن مکان کا انتظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پہلی چیز ہے رہائش کے قابل مکان. ہر ایک انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے. یہ بات میں خاص طور پر ہمارے ینگسٹر کو بتانا چاہتا ہوں، نوجوان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں. یہ اپنے موبائل کے پیچھے، اپنے کپڑوں کے پیچھے، اپنی شوق کے خرچوں کے پیچھے اتنا خرچ کر لیتے، خاص طور پر شو آف کرنے میں، دکھاوا کرنے میں اتنا خرچہ کر لیتے ہیں. اگر ان خرچوں کو بچایا جائے تو وہ کچھ نہیں تو کم از کم اپنے لیے 50x12، 50x15 کا ایک گز کا، ایک پلاٹ کے گز کا انتظام کر سکتے، اپنا پلاٹ لے سکتے، 1 سال کے خرچہ بچا کے، دوسرے سال کا خرچہ بچا کے آپ اس کی تعمیرات کی چیزوں کا انتظام کر سکتے. یوں کرتے کرتے ہمارا نوجوان 5-6 سال کے اندر اپنا خود کا مکان بنا کر خود کفیل بن سکتا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہ دین ہے میرے بھائیوں، یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ دین ہے، یہ بھی دین ہے. ہم یہی بتانا چاہتے ہیں آپ کو. آپ اپنے لیے اپنا ذاتی مکان بنانے کی فکر کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو، اور خود قرآن کریم میں اللہ نے اس کو نعمت کہہ کر بیان کیا. اور جو اللہ کی نعمت کو بنانے کی فکر کرے اس کو دین کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا. یعنی اس کو سمجھے، نوجوان خاص طور پر اس بات کو سمجھے، اپنے خرچوں کو آگے پیچھے کر کے یا تھوڑے کم کر کے اپنے لیے اپنے ذاتی مکانوں کا انتظام کرے. تو بہرحال مکان کا پہلا درجہ ہوتا ہے رہائش، یعنی رہنے کے قابل. مکان کا دوسرا درجہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمٰ نے فرمایا آسائش، یعنی جس مکان کی دیواریں مضبوط ہو، جس مکان کی چھت مضبوط ہو، ٹین کی وجہ سے کہیں کہیں بارش کے زمانے میں پانی برسے، رات کو نیند برابر نہ آئے، گرمیوں کے زمانے میں وہ ٹین تپتی ہو جس کی وجہ سے بچے سکون کی نیند نہ سو سکے، تو آپ فکر کر کے اپنے مکانوں کی چھت کو مضبوط کروا سکتے ہو اور اپنے مکانوں کی دیواروں کو مضبوط کروا سکتے ہو. اس لیے کہ قرآن کریم میں
اللہ نے جہاں کہیں امت کے اتحاد اور اتفاق کی بات کی ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر اللہ نے وہاں پر فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، مومن مومن کے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ اپنے مکانوں کی چھت کو، اپنے مکانوں کی دیواروں کو مضبوط بنائیے۔ مضبوط بنانا بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے ذاتی مکان دے رکھا ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا کرم تیرا فضل ہے۔ اب اگر کچھ آمدنی ہے، کچھ انتظام ہے، اپنے خرچوں میں سے کچھ بچا کے کر سکتے ہو تو اپنی چھت کو مضبوط بنائیے، تاکہ آپ کے گھر سے چلے جانے کے بعد آپ کی بیوی بچے، آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ سکون کے ساتھ اس گھر کے اندر رہ سکے۔ تو مکان کا یہ دوسرا درجہ ہے آسائش۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس کا بیان فرمایا، تیسرا درجہ مکان کا آتا ہے آرائش۔ اس کی بھی شریعت نے اجازت ہے، گناہ نہیں کہ بھی اللہ نے دیا ہے، حلال روزی ہے، کسی کا حق مارا نہیں ہے، حرام کا نہیں ہے، حلال کی اس روزی سے آپ اپنے گھر کی دیواروں کو رنگ روگن کرا سکتے ہو۔ گھر کے اندر دیگر کوئی بھی سہولت کا انتظام جو آپ کو سہولت پہنچاتا ہے، اور اس سہولت کا انتظام کرنے میں آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، کسی کا مال ہڑپ نہیں کر رہے، آپ کی حلال کمائی سے آپ ہی کے گھر کے اندر عیش و آرام کا انتظام آپ کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ قربان جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، خود تو سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن امت کو مجبور نہیں کیا۔ امت کو یوں نہیں کہا کہ اے میری امت، اگر تم میری طرح سادگی کے ساتھ زندگی نہیں گزارو گے تو نجات نہیں پاؤ گے۔ سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے، اگر حضور نے یہ فرمایا ہوتا میری طرح تمہیں بھی سادگی والی زندگی گزارنی پڑتی تو دنیا میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بھی لالے پڑ جاتے۔ کیسے سادگی کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے تھے؟ ہم تھوڑی دیر پنکھے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایسے کے ایسے دلدادہ ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں۔ پیروں کے نیچے اگر اچھی قالین نہ ہو تو ہم سجدہ نہیں کر پاتے، انہوں نے تو کنکریوں پہ سجدہ کیا میرے بھائی۔ کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے چھپر کی مسجد نبوی میں انہوں نے 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ سجدہ ایسا کیا ہے کہ جب سر اٹھایا ہے تو پوری کی پوری پیشانی دلدل اور کیچڑ کے اندر ملوث ہے۔ ہم ایسی زندگی گزار سکتے تھے؟ قربان جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں عیش و آرائش اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دی۔ اللہ نے اجازت دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر اپنی سہولت کا اگر انتظام کرتے ہیں تو شریعت کے اندر اس کی بھی اجازت ہے۔ چوتھے نمبر پر گھر کا درجہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں نمائش، انگریزی میں جس کو بولتے ہیں شو آف، دکھاوا، لوگوں کے سامنے ڈینگیاں مارنا، شیخیاں بگاڑنا اور اپنی دکھاوے کے لیے تمام چیزیں لوگوں کے سامنے کرنا، اس چوتھے درجے کی شریعت کے کسی بھی حالت میں اجازت نہیں۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے تمام کام کرتے ہیں تو شریعت نے اس کی کبھی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ کے رسول نے لقب دیا تھا میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ، امت کا سب سے بڑا امانت دار، حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں ان کو ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں ملک شام کتنا بڑا تھا؟ آج کا لبنان، آج کا ملک شام جو ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ تقریباً اس زمانے کے اندر اردن، فلسطین، شام، یہ پورا کا پورا اس زمانے میں شام کہا جاتا ہے۔ ان کا گورنر بنا کر حضرت عمر نے ان کو بھیجا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فلسطین جا رہے ہیں، راستے میں سوچا کہ ابو عبیدہ سے ملاقات کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ سے ملاقات کی، کہا کہ ابو عبیدہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں اگر کوئی سپر پاور تھا، کوئی کھانے پینے کے اندر ٹیبل چمچ استعمال کرتے تھے اس زمانے کے اندر، اور رہن سہن جن کا ٹاپ کا تھا تو وہ ملک شام کا علاقہ، اور وہاں کے گورنر حضرت ابو عبیدہ۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ابو عبیدہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا عمر آپ میرا گھر دیکھ کے کیا کرو، میرے گھر میں سوائے مایوسی کے آپ کو کچھ نہیں ملے، کہانی پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ
حضرت عمر کو لے کر بستی سے بالکل باہر تالاب کے کنارے کے اوپر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، جس کے اندر جانے کے لیے بھی حضرت عمر کو جھک کے جانا پڑا۔ اس جھونپڑی کے اندر لے گئے اور حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ ہے ملک شام کے گورنر ابو عبیدہ کا گھر، جھونپڑی میں بنا ہوا۔ حضرت عمر جھونپڑی کے اندر چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، ابو عبیدہ سوتے کہاں پر ہو، کھاتے کس میں ہو؟ تو کہا کہ دیکھو اوپر کا جو پٹ تھا اس پٹ کے اندر سے کٹورا نکالا جس کے اندر پانی اور بھگی ہوئی روٹی کے ٹکڑے تھے، کہا کہ رات کو اس میں روٹی بھگو دیتا ہوں اور اپنے کام پہ چلا جاتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں یہی روٹی کھا لیتا ہوں اور پی لیتا ہوں، اور یہ مصلی ہے اسی پہ نماز پڑھتا ہوں، یہی میرا بستر ہے۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو عبیدہ اس دنیا کے مال کی فراوانی نے ہم سب کو بدل دیا لیکن تم کو نہیں بدلا، تم آج بھی محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہو جبکہ تم ملک شام کے گورنر کی یہ حیثیت ہے میرے بھائی۔ لہذا آدمی اپنے مکان کی فکر ضرور کرے، مکان بنائے، اس کے لیے اس کو رہائش کے قابل بنائے، اس کے اندر آرام دہ چیزوں کا انتظام بھی کرے، لیکن نمائش کا کبھی بھی انتظام نہ کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو روایت سناؤں، حضور نے فرمایا اتقوا الحرام فی البنیان، تعمیرات کے اندر حرام سے بچو، اتقوا البنیان فی الحرام، تعمیرات کے اندر حرام سے بچو، فإنہ اساس الخراب، اس لیے کہ یہ حرام تعمیرات میں استعمال کرنا یہ ویرانی کی جڑ ہے، یہ تمہارے دین کو بھی ویران کر دے گا اور تمہاری آخرت کو بھی ویران کر دے گا، تمہاری دنیا بھی ویران اور تمہاری دین بھی ویران ہو جائے گا۔ اور قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبنى الناس بيوتا يوشونها غشي المراجل، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اونچے اونچے محلات اور گھر بنائیں گے اور اس کے اوپر ایسے نقش و نگار کریں گے جیسا کہ اپنے کپڑوں پر نقش و نگار کریں گے۔ حضور نے فرمایا سمجھ لینا کہ اس وقت قیامت قریب ہے۔ تھوڑی دیر ہم لوگ اپنی گریبان کے اندر دیکھیں میرے بھائیوں، جس کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ اپنے گھر میں نمائش کے درجے کو پار کر چکا ہے۔ جہاں تک بات ہے ہمارے نوجوانوں کی، وہ اپنے باپ کے اسی کے نہج کے اوپر چل رہے، اپنا ذاتی مکان بنانے کی فکر نہیں کر رہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اور موضوع اسی بات کے اوپر ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوان اپنے خرچوں کو کم کرو اور اپنے ذاتی مکان بنانے کی فکر کرو۔ ذاتی مکان بنانے کے بعد جس دن اپنے مکان میں جاؤ گے، پہلا قدم رکھو گے، وہ سکون محسوس کرو گے کہ جس سکون کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے جب آپ اپنے بنائے ہوئے مکان کے اندر جاؤ۔ لہذا چاہے 10x10 کا ہو، 10x20 کا ہو، چھوٹا سا مکان ہو، لیکن اپنا ذاتی مکان ہو اس کی فکر کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر مکان کے چھوٹے ہونے کی شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کو بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے دربار میں فرشتوں کے سامنے یہ آدمی ناشکرہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ ناشکرہ ہے، اور یاد رکھیں جو بندہ اپنے رب کا ناشکرہ ہوتا ہے اللہ اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ لہذا شکر گزار بنے، ناشکر کبھی نہ بنے۔ شکایتیں کرنا یہ ناشکری کی علامت ہے۔ چنانچہ فرمایا اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی کبھی بھی شکایت مت کرو۔ گھر میں پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے پرابلمز جب گھر کے بچے بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت ان پرابلمز کے بارے میں باتیں نہ کیا کرو۔ بڑوں کی شکایتیں جب بچوں کے سامنے آتی ہیں بچوں کے اندر سے بڑوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے سنا حضور نے کیا فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، حضور فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں، میرے اپنی بات نہیں کہہ رہا، حضور فرما رہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کل بچوں میں
نہ اپنے دادا کی قدر ہے، نہ بڑے ابا کی قدر ہے، نہ ماموں پھوپھا جو رشتے دار ہیں، کیونکہ ماں باپ خود اپنے رشتے داروں سے ایسے بچھڑ کے بیٹھے ہیں، اور انہی جھگڑوں کے تذکرے دسترخوان پر بچوں کے سامنے ہوتے ہیں، بچوں کے دلوں سے اپنے رشتے داروں کی رشتے داری کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ لہٰذا بچوں کے سامنے بڑوں کی شکایت کبھی بھی مت کرو۔ دوسرے نمبر پر ہیں غیر کے سامنے کبھی اپنے دوست کی شکایت مت کرو۔ اگر کسی سے دوستی کی ہے تو اس دوستی کو نبھاؤ، جیسے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو نبھائے، دوستی کو نبھاؤ۔ اور اگر کئی من مٹاؤ ہو گیا ہے تو آپ اس بات کو وہیں پر دباؤ، اس کے تذکرے غیروں کے سامنے مت کیا کرو۔ یہ بھی اللہ کے دربار میں شکایت کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ مہمان کو رخصت کرنے کے بعد مہمان کی شکایت نہ کیا، یہ تو آیا اتنا کھا گیا، اتنے دن پڑھ کے گیا، بار بار آتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ کی شکایتیں مہمان کے جانے کے بعد کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور نمبر 4 پر ہے تقدیر کی شکایت۔ تقدیر کی شکایت، حضور نے تو فرمایا تقدیر کے بارے میں گفتگو ہی مت کرو، تم کو پتا بھی نہیں ہے کہ تمہاری تقدیر اللہ نے کیا لکھی ہوئی ہے، تم تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ ارے اللہ کے پاس تمہارے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ جس طریقے سے چاہے تمہارے دلوں کو الٹ پھیر کر سکتا ہے، وہ جب چاہے تقدیر بدل سکتا ہے، تقدیر اس نے اپنے پاس رکھی ہے، لہذا تقدیر کی شکایت کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ جس حالت میں اللہ نے رکھا ہو اس حالت کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خوشی کے ساتھ پیش کرو۔ اور 5ویں نمبر پر یہی ہمارے موضوع کی بات ہے، ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس مکان کے کم پڑنے کی شکایت نہیں کرنی۔ یہ تو دیکھو دنیا میں ایسے کیسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں، ہر 11 مہینے کے بعد مکان کا مالک آتا ہے، یا تو ایگریمنٹ کرواتا ہے یا گھر خالی کروا دیتا ہے۔ ان کو پوچھو سامان اٹھا کے ادھر سے ادھر جانا کتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ذاتی مکان دیا ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کی شکایتیں لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان خاص طور پر جو لوگ بے گھر ہیں، اللہ ان کو اپنا ذاتی مکان بنانے کی کوشش اور فکر عطا فرمائے۔ کوشش بھی کرنی پڑے گی، فکر بھی کرنی پڑے گی، اور پھر ذاتی مکان بنانا چاہتے ہو تو بالکل مجرب عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ حضور نے فرمایا جب وضو کرو تو وضو کرتے وقت دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ معمول بناؤ، انشاءاللہ کاروبار میں کمی کی شکایت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ دعا کا 3 ہی جز ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما۔ دوسرا پوائنٹ ہے ووسع لی فی داری، کہ اللہ مجھے کشادہ گھر عطا فرما۔ وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما۔ وضو کرتے وقت باتیں نہیں کرنی ہے، وضو کے اعضاء دھوتے وقت اپنے من کے اندر اس دعا کا اہتمام کرو، کاروبار میں برکت بھی انشاءاللہ دیکھو گے، اور کشادہ وسعت آرام والا گھر بھی اللہ کو نصیب کرے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وہ ضروری اعلان تھا SIR کی طرف سے، جو ہمارے چٹنی اور متدان کیندر کے اندر ناموں کی انٹری کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے کہ بھئی یہ کام تقریباً 6 نومبر سے شروع ہو چکا ہے اور 6 دسمبر تک یہ مسلسل کام چلے گا۔ لہٰذا اور آسانی سے سمجھایا گیا ہے کہ 2002 میں جو جن لوگوں نے چناؤ دیا ہے، جنہوں نے مت دیا ہے، ان کا نام اگر اس میں ہے تو ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، خالی فارم بھر کے BLO آفیسر کو جمع کرا دینا ہے۔ جن کا نام نہیں ہے یا اس زمانے میں وہ چھوٹے تھے، نام نہیں ہے ان کا، تو ان کے لیے الگ فارم دیا جا رہا ہے۔ اس فارم کو BLO آفیسر کی گائیڈ لائن کے مطابق اس فارم کو بھرنا ہے اور سگنیچر کے ساتھ اس فارم کو جمع کرنا ہے۔ 2 فارم آپ کو دیے جائیں گے، ایک فارم آفیسر لے جائے گا، ایک فارم آفیسر کی سگنیچر کے ساتھ آپ کو گھر میں محفوظ رکھنا ہے۔ دھیان سے سنیے، اگر کوئی BLO آفیسر آپ کے علاقے میں آ کے آپ کو ایک فارم دیتا ہے، قبول نہیں کرنا ہے، 2 دیتا ہے، دونوں واپس مانگتا ہے، تب بھی نہیں دینا ہے۔ دونوں کو پور کرنا ہے، لیکن ایک اس کو دینا ہے، ایک آپ اپنے گھر میں رکھنا ہے، اس کو علامت کے طور پر سگنیچر کے ساتھ۔ اور یہ تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں، 20 دن ابھی بھی اس کے باقی ہے۔
لہذا ہمارا مسلمان اتنا سست ہے اس معاملے کے اندر، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے احمد آباد سے لے کر بھروچ سورت تک تمام علاقوں میں خبر نکالی گئی، سب سے زیادہ سست ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان ہے اس میں۔ لہٰذا میرے بھائیوں فکر مند بنیے، اپنا نام چناؤ گنتری وغیرہ کے اندر ڈالیے اپنا نام، اور اس کا جو بھی پروسیس ہے بی ایل او آفیسر آپ کے گھر پہ آئے گا، اور ایک چھوٹی سی ایپ بھی میں نے دار ارقم کے جو گروپ ہے اس میں وہ ایپ ڈال دیتا ہوں، اس اپلیکیشن کو آپ کھولو گے اور اس کے اندر آپ کا آئیڈینٹی کارڈ کا جو نمبر ہے وہ جیسے ہی آپ ڈالو گے تو نیچے بتا دے گا کہ آپ کے علاقے کا آپ کا بی ایل او آفیسر کون ہے۔